الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں نصیب ہوئی۔ بہت سے ہمارے جاننے والے رشتہ دار جو پچھلے رمضان میں موجود تھے اور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس مرتبہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس مبارک مہینے کو جیسا اس کی قدر ہے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے سے متعلق بہت ساری خصوصیتیں بیان فرمائی ہے کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے یہ صبر والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک خصوصیت جو ارشاد فرمائی اس مہینے کی، وہ ہے شہر المواسات، کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں خاص طور سے آپس میں ہمدردی کا اظہار کرے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو۔ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرے، یتیم ہے، غریب ہے، اپنے رشتہ دار ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے کام آئے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک خصوصیت اس مہینے کی بیان فرمائی کہ یہ ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے روایت میں کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ ہمدردی کا ایک طریقہ ہے صدقہ کرنا، مالی تعاون کرنا۔ جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان کی مدد کرنا، کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے اس قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرنا، کوئی آدمی بیمار ہے اس کے علاج میں خرچ کرنا، یہ تمام طریقے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ کو تو پیسوں کی، روپیوں کی ضرورت نہیں، قرض کی ضرورت نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ تو جو بندہ مدد کرے گا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے کئی گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو دوسروں کی مدد کرے گا
اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے کئی گنا عطا فرمائیں گے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کے رزق کو چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اگر خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا اور میرا بینک بیلنس گھٹ جائے گا، تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ کس کا بینک بیلنس بڑھنا ہے کس کا گھٹنا ہے اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کس کو زیادہ رزق دینا ہے کس کو کم دینا ہے۔ ایک آدمی پورے دن دکان کھول کر بیٹھا رہتا ہے لیکن مکھی مارتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی گاہکی نہیں پہنچتا ہے، اس کی آمدنی نہیں ہوتی ہے، کھانے کے بھی پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ اور ایک آدمی 2-4 گھنٹے صرف دکان کھولتا ہے، اس کی اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ اس کا گھر اچھے سے چل جاتا ہے۔ تو کس کو کتنا دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ تو فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ کسی کے رزق کو کم کر دیتے ہیں اور کسی کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ایک دن اس دنیا سے ہم سب کو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں تو اللہ بدلہ دیں گے ہی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا۔ آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ اس دنیا کے بدلے سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ قرآن کریم میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جائے گا ایک دن۔ آج تمہارے پاس کتنا ہی ہو، لاکھوں میں ہو کروڑوں میں ہو، ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، اللہ نے جو بدلہ تیار کر رکھا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صدقے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی انسان جب صدقہ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو جو مصیبت پریشانی آئی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو آئی نہیں ہے آنے والی ہے اس صدقے کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہر انسان کو شکایت ہے کہ میں بیمار ہوں، میرے گھر میں بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، اور پورے گھر میں پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا بہترین علاج بتایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کسی غریب کی مدد کرو، کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ روایت میں ہے کہ 2 فرشتے روزانہ صبح میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، جو بندہ جس کو تو نے مال دیا اور وہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کے مال کو بڑھا، اسے برکت عطا فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اور دوسرا فرشتہ وہ دعا کرتا ہے یا اللہ، جس بندے کو تو نے مال دیا اور وہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تھوک لگا لگا کر کے جمع کرتا ہے، الماری میں بھرتا رہتا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، تو اس کے مال کو گھٹا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو تو ضائع کر دے۔ تو یہ فرشتوں کی دعا اور بد دعا ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرشتوں کی دعا لگتی ہے، اس کے مال میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، پریشانیاں اس کی ختم ہوتی رہتی ہے، اس کی مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آدمی کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ خرچ نہیں کرتا، جمع کرتا رہتا ہے، فرشتے کی بد دعا لگتی ہے، اس آدمی کا مال پھر برباد ہوتا ہے۔ برباد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مال رکھا تھا کسی نے چرا لیا، برباد ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس اللہ بھیج دیتے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں لاکھوں کا بل بن جاتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کے پاس لاکھوں کروڑ کا خزانہ ہے لیکن کھا نہیں سکتا، ڈاکٹر نے لسٹ بنا کر دے دی ہے لمبی چوڑی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، ان سب سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ تو
پیسہ موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا، پیسہ موجود ہے لیکن صحیح جگہ خرچ نہیں کیا تو ڈاکٹر صاحب کو دے کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ سارے طریقے ہوتے ہیں مال کے برباد ہونے کے، بے برکت ہونے کے۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرشتے کی دعا لگتی ہے، مال بھی بڑھتا ہے، آدمی کی پریشانی بھی ختم ہوتی ہے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا، فرشتے کی بد دعا لگتی ہے، مال کم بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بے برکتی بھی ہوتی ہے اور پریشانیاں بھی آتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے اپنے لیے بھی خرچ کرے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی خرچ کرے، اور اللہ نے اور زیادہ دیا ہے تو اپنے آس پاس نظر دوڑائے۔ آپ کے رشتہ دار میں کوئی آدمی غریب ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کی مدد کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ رشتہ دار کی مدد کرنے میں دوہرا اجر ملتا ہے، 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو رشتہ داری نبھانے کا اور دوسرا اس کی مدد کرنے کا۔ کسی اور کی مدد کریں گے اس میں بھی ثواب ہے، لیکن اپنے رشتہ دار کی مدد کریں گے تو اس میں 2 گنا ثواب ملے گا۔ ایک تو رشتہ داری کو نبھا رہے ہیں ہم، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور دوسرا ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھنا ہے۔ ہمارا رشتہ دار ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، یا اپنے اور جو خاندان کے لوگ ہیں، وہ اگر ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ ان کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ نے آپ کو اور زیادہ وسعت دی ہے، تو اب آس پاس کے جو محلے کے لوگ ہیں، بستی میں ہمارے غریب لوگ ہیں اور بے سہارا لوگ ہیں، ان کی مدد کرے، ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہ تمام وہ راستے ہیں کہ اگر ان میں ہم اپنا پیسہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اجر ہمیں ملے گا، ہم اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آخرت میں تو اللہ نے اجر تیار کر ہی رکھا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ نے اس کے لیے اجر کریم تیار کر رکھا ہے، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ تو بہت ساری جگہوں پر اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ غریبوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے کو کیا اجر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کا ذکر فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے بھی بہت ساری حدیثوں میں صدقے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اس پر کیا اجر انسان کو دنیا میں ملے گا اور کیا آخرت میں ملے گا، ان تمام باتوں کی تفصیلات حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ کے نبی نے اس مہینے کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بتایا، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، غمخواری کا اظہار کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرے۔ اور ایک خاص کام جو اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے، وہ ہمیں اپنے مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مدرسے والے آتے ہیں، اور مدرسے کے سفیر حضرات، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ آتے ہیں، وہ مدرسے کے لیے مانگنے آتے ہیں، اپنی جیب کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ مانگنے نہیں آتے ہیں، مدرسے کے لیے آتے ہیں، تاکہ مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، ان کے لیے کتابوں کا انتظام ہو سکے، اور جو دوسری ضروریات ہیں ان کی وہ پوری ہو سکے۔ اس لیے وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لینے آ رہے ہیں، ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ جائے، ورنہ پیسہ تو خرچ ہو ہی جاتا ہے، پیسہ کسی کے پاس رکھا نہیں رہتا ہے۔ اگر صحیح جگہ نہیں خرچ کریں گے تو وہ پھر غلط جگہ پر جائے گا ہی۔ لیکن مدرسے والے آ کر کے ہمارے دروازے پر ہم سے مل کر کے لے کر جا رہے ہیں، اور ہمارا پیسہ وہ دین کی تبلیغ میں لگ رہا ہے، مدرسے کو مضبوط کرنے میں لگ رہا ہے، ہمارے اس پیسے سے بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، قرآن لے کر کے پڑھ رہے ہیں، دینی کتابیں لے کر کے پڑھ رہے ہیں، تو سوچئے اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ دنیا میں بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور ہمارے پیسے سے، ہمارے خرچے سے کوئی بچہ دین کا عالم بن گیا، اب وہ بچہ جتنے لوگوں کو دین کی بات بتائے گا، ہمارا بھی حصہ اس میں رہے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو مدرسوں کے لیے وہ اساتذہ، وہ سفیر حضرات مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب مدرسے والے آتے ہیں رمضان کے مہینے میں چندہ کرنے، تو ان کو مسئلہ بتانے لگتے ہیں، اور ان کو دینا تو کچھ نہیں ہوتا، یا 10-20 روپیہ ان کی جیب سے نکلے گا، لیکن فتویٰ لمبا چوڑا وہ سنانے لگتے ہیں مدرسے والوں کو۔ تو کان کھول کر سنیں،
آپ سے زیادہ فتویٰ مدرسے والوں کو آتا ہے۔ آپ نے جن فتووں کا نام تک نہیں سنا ہوگا وہ فتویٰ بیٹھ کر کے وہ مدرسے میں لکھتے ہیں، تو آپ سے زیادہ فتویٰ ان کو معلوم ہے، آپ سے زیادہ مسئلہ وہ جانتے ہیں، تو ان کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر دینا ہے، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ان کو دے دیجئے، اور نہیں دینا تو چپ چاپ نکل لیجئے۔ وہاں بیٹھ کر کے فتویٰ دینا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے ان پر طعنے کسنا، یہ بہت ہی بری بات ہے، اور اس کا وبال بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ جو بندہ کسی عالم کی تذلیل کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی 7 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ دین کا علم نہیں دیتے ہیں جو کسی عالم کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مدرسے سے جو آ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو دیں، اگر آپ دینا چاہتے ہیں، اپنا پیسہ صحیح جگہ لگانا چاہتے ہیں، اور نہیں دینا چاہتے تو خاموشی کے ساتھ آپ چلے جائیں، ان سے بحث نہ کریں اور ان کو فتویٰ نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔